کہ یا صاحب العصر والزمان، یہ زمان کیا ہے؟ امام چونکہ صاحب العصر بھی ہے اور صاحب زمان بھی ہے، جب صاحب زمان ہے تو یہ زمانہ کیا چیز ہے؟ صاحب زمان کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کشاف ایک کتاب ہے، اصطلاحات الفنون پر وہ بنی ہوئی کتاب ہے، اگر وہ کتاب آپ کے پاس ہے تو اس میں اسی زمانے کی صاحب الزمان کی پوری تشریح انہوں نے اس کتاب میں کی ہے۔ یہ فن کی بہت بڑی کتاب ہے، عربی میں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ صاحب الزمان کی کتنی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب الزمان زمانے کا مالک۔ بابا دیکھیں، امام کو زمانے کا صاحب کہا گیا ہے، مکان کا صاحب نہیں کہا گیا۔ صاحب الزمان تو کہا گیا ہے مگر صاحب المکان نہیں کہا گیا۔ مکان کی وسعتیں تو بہت ہیں، کہاں سے عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک کتنی مکانات کا تصور ہے۔ اگر صاحب الزمان کی بجائے صاحب المکان بھی کہہ دیتا تو وسعتیں تو تھی موجود، لیکن فرق یہ ہے کہ زمانہ وہ شے ہے جو کوئی مادی شے کا نام نہیں ہے۔ زمانہ کوئی ٹھوس شے کا نام زمانہ نہیں ہے۔ غور فرمائیں، اس کے برعکس جو مکان ہے وہ مکان ٹھوس اور مرئی نظر آنے والی شے کا نام ہے، سامنے مشخص شے کا نام ہے، حواس میں آنے والی شے کا نام ہے۔ ذہن بلند فرمائیں، ادراک میں آنے والی شے کا نام ہے۔ معلوم ہوتا ہے مکان بنا ہوا بنانے والے کا محتاج لگتا ہے۔ جب مکان بنے گا پھر وہ صاحب مکان کہلاتے، جب تک نہیں بنا تب تک تو صاحب مکان نہیں ہے۔ لیکن زمانہ کوئی وقت ایسا نہیں کہ یہ عالم ہو اور زمانہ نہ ہو۔ تو نتیجہ نکلا بغیر مکان کے عالمین رہ سکتا ہے مگر بغیر زمان کے نہیں رہ سکتا۔ اب یہ زمان اگر صاحب زمان نہ ہوتا، صاحب مکان ہوتا تو کتنی امام کے اختیارات میں کمی ہو جاتی۔ چونکہ زمان میں جتنی غیر محسوس چیزیں ہیں وہ دائرہ امام سے نکل جاتی، جتنی غیر مرئی ہیں، نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں، وہ ساری امام کے اختیار سے نکل جاتی۔ جو غیر حواس ہیں، حاسوں میں نہیں آتی، وہ تمام چیزیں امام کے دائرے سے نکل جاتی، اختیار سے نکل جاتی۔ یعنی سامنے نظر نہ آنے والی چیز بھی امام سے، چونکہ مکان تو نظر آتا ہے، جو نظر نہ آنے والی چیزیں ہوتی وہ امام کے دائرے اختیار سے نکل جاتی۔ اگر میں جملہ کہہ دوں تو بات ساری کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر نظر نہ آنے والی، مکان تو نظر آنے والی شے کا نام ہے، اگر امام کو زمانہ کا امام نہ کہا جاتا تو فرشتے تو پھر نظر نہیں آ سکتے، تو امام کا اختیار فرشتوں سے الگ ہو جاتا۔ فرشتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرشتے تو مرئی شے نہیں ہے، نظر آنے والی شے، لطیف اشیاء ہے۔ تو لطیف مخلوق، جن لطیف مخلوق، فرشتے لطیف مخلوق، یعنی معلوم ہوا یہ ایسی یہ فضا لطیف مخلوق۔ خدا جانے کیا کیا عالمین میں خالق نے کیا کیا غیر مرئی، غیر مدرک، غیر محسوس، غیر معقول چیزیں ایسی بنائی ہیں سوائے امام کے دوسرا اسے کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں اختیار امام سے باہر ہو جاتی تو امام مختار کل نہ کہلا سکتا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، جس کا خالق خالق کل ہے اسی کل کا امام مختار کل ہے۔ غور فرما رہے، جس کا وہ خالق کل ہے اسی کا امام مختار کل ہے۔ تو پھر اگر صرف مکان ہوتا تو امام کے اختیارات کتنے کم ہو جاتے، محدود ہو جاتے۔ جب محدود ہو جاتے تو پھر امام کا وہ تصور جو اللہ کے بعد تمام عالمین کا کنٹرولر کون ہے؟ امام۔ تو امام کی وہ قوت، وہ اختیار، وہ تصرف، وہ ملکیت محدود ہو جاتی۔ اس لیے امام کو صاحب المکان نہیں کہا گیا، صاحب الزمان کہا گیا۔ جب صاحب الزمان کہا گیا تو اب امام صاحب الزمان۔ صاحب الزمان کے لیے کیا شرطیں ہیں کہ الامام ہوا صاحب الزمان
وَهُوَ صَاحِبُ الْوَقْتِ وَالْحَالِ کشاف هُوَ صَاحِبُ الْوَقْتِ وَالْحَالِ، ہر لمحے کا جو وقت گزر رہا ہے اور ہر لحظہ لمحہ لمحے کا مالک۔ معلوم ہوتا ہے ہماری ہر سانس کا مالک امام ہے، عالمین کی ہر سانس کی رفتار کا مالک امام ہے، کنٹرول امام کا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ قیامت کسے کہتے ہیں؟ جب امام سانس روک لے گا عالمین کی، اسی کا نام قیامت۔ یا علی، تو اب امام کیا ہو گیا؟ صاحب الوقت والحال، ہر حال۔ میں ایک بات سمجھا رہا ہوں ذرا، ہر حال یعنی حالہ حال، لمحہ و لمحہ جسے آن بآن کہتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ مالک امام، وقت اور حال کا امام۔ آگے فرمایا کہ الامام ہوا خارج عن حکم الزمان، امام زمانہ وہ ہوتا ہے جو زمانے کے حکم سے خارج ہو، زمانہ اس پہ حکم نہ لگا سکے، وہ زمانے پہ حکم لگائے۔ کیا کرے کہ وہ زمانے پہ حکم لگائے؟ کیا مطلب؟ زمانہ اس کا محکوم ہو، وہ حاکم ہو، وہ زمانے کا محکوم نہ ہو۔ تو معلوم ہوتا ہے زمانے کا حاکم وہی ہوتا ہے کہ زمانہ بعد میں شروع ہو، امام زمانہ پہلے بڑھے۔ تو جو فرمائے سرکار، تو جو فرماتے ہیں، تو اب امام زمانہ کب ہوگا؟ زمانے سے پہلے۔ تو پھر جب زمانے سے پہلے امام ہے، زمانے سے پہلے امام ہے، تو پھر جو بھی زمانے میں آئے وہ امتی ہوں گے نا، محکوم ہوں گے نا رسول کے۔ اب میں جملہ کہہ دوں اگر آپ خوش ہو جائیں، پھر جبریل زمانے میں آیا ہے، کیا ہے جبریل میں طاقت کے؟ اولي الامر کو پڑھایا کہ امام کو پڑھانے کا تصور وہاں موجود نہیں، کیونکہ جناب جبریل کس کی مخلوق ہے؟ زمانے کی، وہ تو زمانے میں آیا ہے، زمانے سے پہلے کون ہے؟ امام۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں تک آگے ہے تصرفات ماضیۃ و مستقبلۃ الی الآن القائم، ماضی اور مستقبل کے تمام تصرفات اس وقت تک، الی الآن الدائم، اس وقت تک یا جب تک یہ نظام تصرف جاری ہے، امام ماضی سے بھی مستقبل سے بھی خارج ہوتا ہے، اس کے لیے حال و مستقبل کا تصور نہیں ہے۔ تصرفات ماضیۃ و مستقبلۃ الی الآن الدائم، او آن دائم، دائمی آن تک امام تصرفات ماضی و حال سے خارج ہوتا ہے۔ سمجھا رہا ہوں نا میں بات؟ توجہ فرمائے سکتے۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وَهُوَ، امام کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ ظرف، امام وَهُوَ ظرف افعالہ وصفاتہ وآمالہ، پورے زمانے کے صفات و اعمال و افعال کا امام ظرف ہوتا ہے۔ اللہ، امام کیا ہوتا ہے؟ ظرف، کس کا؟ زمانے کے افعال کا ظرف۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صفات کا، یہ امام ظرف ہے، زمانہ مظروف ہے، زمانہ مظروف، امام ظرف، کس کا ظرف ہے؟ زمانے کے تمام افعال کا، اور نہیں فرما رہے، تمام صفات کا، تمام اعمال کا ظرف کون ہے؟ امام۔ ٹھیک ہے، جب امام ظرف ہے تمام کا، تو اس کا مقصد ہوا ظرف محافظ ہوتا ہے مظروف کا۔ پھر کائنات میں کوئی صفت ایسی نہیں، کوئی عمل ایسا نہیں، کوئی فعل ایسا نہیں جو اس ظرف میں موجود نہ ہو۔ تو ظرف تو محیط ہوتا ہے مظروف کو، لیکن مظروف اور ہوتا ہے، ظرف اور ہوتا ہے، ظرف محافظ ہوتا ہے مظروف کا۔ تو پھر عالمین میں کوئی بھی خدا کے لیے، اب امام کے لیے یہ نام اعمال کا جانا وہاں ضروری نہیں کہ آپ
اعمال بھیجیں تب امام کو معلوم ہو، بلکہ امام تو ظرف ہے اعمال کا، اس کی آنکھوں کے سامنے ساری کائنات کا عمل ہو۔ ابھی ایک مثال بھی دے دیں، یہ دیکھیں یہ چیز ہے، میں یہاں رکھ دیتا ہوں کوئی چیز، یہ میری ہتھیلی کیا ہوگی؟ ظرف، یہ شے کیا ہوگی؟ مظروف، ٹھیک ہے۔ اب عالمین پورا زمانہ کیا ہے؟ مظروف، امام کیا ہے؟ ظرف۔ غور نہیں فرما رہا۔ اب جب امام ظرف ہے تو امام کو کتنا اختیار ہے کہ عالمین کی کسی شے کو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دے، یہاں سے یہاں رکھ دے، ابھی نہیں سمجھ رہے، رات کو دن بنا دے، دن کو رات بنا دے۔ میں جملہ کہوں، رات کو دن بنا دے، دن کو رات بنا دے، مرد کو عورت بنا دے۔ امام مرد کو کیا بنا دے؟ عورت بنا دے، عورت کو مرد بنا دے۔ اس کے لیے بابا جس کو کوئی اولاد دینی ہو، ان کے لیے سبب کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا اشارہ ہے، ہوتا چلا جائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں ذرا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف۔ جب یہ ظرف ہیں تو مظروف کے لیے، اب ان کے لیے کون سی مشکل ہے؟ یہ اشارہ کریں گے سورج نکل آئے گا، ڈوبا ہوا سورج آ جائے گا یا نہیں؟ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، چونکہ یہ ظرف ہیں، ظرف عالمین کے افعال و صفات و اعمال کا۔ ہر عمل ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے، ان کے مشاہدے میں ہو رہا ہے، اس لیے تو ان کو کہا گیا عین اللہ۔ یہ جو عین ہے اللہ کی آنکھ ہے، اذن اللہ، یہ سننے والی نہیں، واعیت، محفوظ رکھنے والے کان۔ خدا کا میں بھی، جب آپ دیکھیں یہاں 1000 آدمی بیٹھے، اگر آپ سارے بول رہے ہیں تو امام ہر آواز کو الگ سن رہا ہے۔ اگر عالمین بول رہے ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، سمندری مخلوق بھی ہے، ہر طرح کی فضائی عالمین کی، خدا کے لیے عالمین کی ہر مخلوق بول رہی ہے، اور امام ہر ایک کو الگ الگ سن بھی رہا ہے، آواز محفوظ بھی رکھے ہوئے۔ میں نے انہی مجالس میں غالباً کسی نے کہا ہو، یا کسی اور مجالس میں، یا لاہور میں نے کہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کے اعمال اور ہمارے اعمال کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اب اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور مومنون بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کا رسول بھی دیکھ، رسول نہیں، رسول۔ یہ توجہ رہے، یہ رسول اس کے طرح اس میں نہیں آتا، رسول ہو، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے یہاں بیان کیا یا کسی اور جگہ بیان کیا ہوگا، فرمایا اللہ جو دیکھ رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے؟ صحیح، اللہ جو دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ کن کو صرف یہ کراچی والوں کو دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، تو عالمین کی کوئی شے ایسی نہیں جس کا وہ خالق ہے اسے دیکھ نہ رہا، ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ اور آل محمد بھی دیکھیں اللہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ آنکھیں ہیں اس کی، آنکھیں ہیں، صحیح آنکھیں تو ہیں نہیں، تو معلوم ہوتا ہے ایک دیکھنا وہ ہے، اس میں آنکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معلوم ہوا اللہ دیکھ رہا ہے، آنکھ بھی نہیں ہے اور دیکھ رہا ہے۔ یا فرمائے کہ دیکھنے کی لفظ اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے دیکھنے کی لفظ موجود ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو کس سے دیکھ رہا ہے؟ آنکھ بھی نہیں ہے۔ آل محمد تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، 14 تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، وہ بغیر آنکھ کے دیکھ رہا ہے۔ دیکھنا ایک ہے، دیکھنا ایک ہے، وہ بغیر آنکھ کے دیکھ رہا ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب دنیا فیصلہ کرے اللہ بغیر آنکھ کے کس شے سے دیکھ رہا ہے؟ فرمائے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، فرمائے اللہ جو دیکھ رہا ہے بغیر آنکھ کے، وہ کون سا کمال ہے جس کمال سے اللہ دیکھ رہا ہے؟ آل محمد تو آنکھ رکھتے ہیں، نبی آنکھ رکھتے ہیں، وہ تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کا کمال کون سا ہے کہ آنکھ بھی نہیں رکھتا اور دیکھ بھی رہا ہے؟ بس جلدی میں جملہ کہہ دوں، اللہ جو بغیر آنکھ کے دیکھ رہا ہے، اس دیکھنے والے کمال کا نام ہے ولایت۔ غور نہیں فرما رہے؟
وہ کمال کون سا ہے؟ وہ کمال ہے ولایت۔ جب ولایت کو دیکھنے، ولایت جب ہو تو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں۔ یہی ولایت دی ہے اللہ نے آل محمد کو۔ یہ آنکھ سے دیکھتے ہیں، وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ یہی فرق ہے اللہ اور آل محمد کا۔ وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، یہ آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ جب یہ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو آنکھ سے دیکھنے والا کیا ہو گیا؟ عین اللہ ہے۔ آنکھ ان کی ہے، اب ان کی نہیں اللہ۔ اب یہ چہرہ ان کا نہیں اللہ۔ اب یہ کیا ہو گئے؟ دیکھ رہے۔ اب جب دیکھیں تو یہ کیا ظرف ہو احوال ہی، یہ پوری زبانے کے اعمال و افعال و صفات کا امام کیا ہوتا ہے؟ ظرف۔ اس کے بعد ہے فَلِذَلِكَ يَتَصَرَّفُ فِي الزَّمَانِ بِالْبَسْطِ وَالْقَبْضِ۔ امام متصرف ہوتا ہے پورے زمانے میں بسط کا اور قبض کا، کہ کسی شے کو پھیلا دے، کسی کو کم کر دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ اختیار کس کا ہے؟ بالبسط والقبض۔ بسط مانے بساط، پھیلانا، پھیلانے کا اختیار بھی امام کو، کم کرنے کا اختیار بھی امام کو۔ یہی سے میں مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ جناب اسرائیل کا کام ہے صرف روح قبض کرنا، زندگی بڑھانا نہیں۔ جناب اسرائیل صرف روح قبض کرتا ہے، زندگی نہیں بڑھاتا، عمر نہیں بڑھاتا۔ لیکن امام کے پاس اختیار موجود ہے، چاہے کسی کی عمر کم کر دے، چاہے کیا عمر بڑھا دے۔ اب رزق دینے والا میکائیل جتنا رزق ملا ہے اتنا دے گا، لیکن امام کے پاس کیا اختیار ہے؟ چاہے تو رزق کم کر دے، چاہے تو رزق بڑھا دے۔ رزق بڑھانے اور کم کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ رزاق وہی ہے، تقسیم کا سارا اختیار امام کے پاس ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالقبض اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وَيَتَصَرَّفُ فِي الْمَقَامِ۔ پھر یہ تصرف، یہ زمانے کا تصرف تھا، اب یتصرف فی الْمَقَامِ بِالطَّیِّ وَالنَّشْرِ۔ 317 ہجری میں کیا ہوا ہے؟ 317 ہجری میں کون سا واقعہ ہوا ہے؟ کرامتہ نے حملہ کر کے 317 ہجری میں کرامتہ نے حملہ کر کے خانہ کعبہ کو بالکل من جنوبوں سے ہر چیز لوٹ کر لے گئے، اور حجر مقام پر حجر اسود بھی لے گئے۔ ٹھیک ہے، 339 ہجری میں اسی خانہ کعبہ کا یہی حجر اسود رکھنے کے لیے اعلان ہو گیا کہ رکھا جائے گا۔ 337 ہجری میں ایک شخص ہے جس کا نام ابو القاسم جعفر بن محمد بن کولوے، جب اس کو پتہ لگا کہ امام 1339 میں یہ حجر اسود کو نصب کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ نصب امام زمانہ کریں گے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں امام علی زین العابدین علیہ السلام نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ چل کے وہاں سے چل کے حج بھی ہو جائے گا اور یہ بھی میں دیکھ لوں گا۔ آیا بغداد بیمار ہو گیا، آگے جانے کی سکت نہیں رہی۔ ایک آدمی ہے جس کا نام ابن حشام ہے، اس کو بلائے، کہنے لگے تم میری طرف سے حج پر چلے جاؤ، اور میرا یہ سوال ہے، رکا خط، جو آدمی آ کے حجر اسود کو نصب کر دے یہی میرا خط اسے دے دینا، جو جواب دے دے وہ لیتے آنا۔ اس میں اس نے لکھا کہ یہ لکھا مولا جو میں بیمار ہوں، اس بیماری میں میری موت ہے یا میری عمر اور بھی ابھی باقی ہے؟ میں اس میں مر جاؤں گا یا ابھی میری موت، ابھی کوئی زندگی باقی ہے؟ یہ خط لکھ کے اس کو دے دیا۔ اب وہ شخص ابن حشام کہتا ہے میں وہاں گیا اور جا کے دیکھا کہ لوگ حجر اسود رکھتے ہیں، گر جاتا ہے پھر لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، اس نے اٹھا کے حجر اسود کو رکھا تو اپنی جگہ پہ مستقر ہو گیا۔ مستقر ہوا تو جب وہ لوگوں میں سے جانے لگا تو میں پیچھے جب میں بالکل قریب گیا تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں وہ ابو جعفر نے جو خط دیا ہے وہ مجھے دے دو نا۔ بحمدللہ ایسے تو ہمارے امام ہیں نا، مانتے ہیں انشاءاللہ۔
ابو جعفر نے جو تمہیں خط دیا ہے وہ مجھے دے دو. اور اس نے خط میں ابھی دیکھیں خط اسی کے بعد خط میں لکھا ہے کہ میں اسی بیماری میں مر جاؤں گا یا میری اور زندگی ہے. اسے کہہ دینا ہم نے تمہاری زندگی 30 سال اور بڑھا دی. قبض و نشر ان کے اختیار میں ہے نا ذرا. اب اس کے بعد ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَيَتَصَرَّفُ فِي الْمَكَانِ بِالطَّيِّ وَالنَّشْرِ. اور مکانات میں جو تصرف ہے امام کا بِالطَّيِّ وَالنَّشْرِ، جتنی یہ چاہیں چشم زدن میں جہاں یہ پہنچنا چاہیں. بِالطَّيِّ طَيِّ الْعَرْض کبھی سنا آپ نے تو ایسے طَيِّ الْعَرْض. یہ طَيِّ الْعَرْض کس کا کمال ہے؟ امام جب چاہیں تو طَيِّ الْعَرْض کتنی دیر میں کر لیتے ہیں. پرسوں میں نے یہی جو جملہ کہا امام نے فرمایا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں عالمین کو طے کر لیتا ہوں. پلک جھپکنے میں یہ جو پلک ہے اس سے پہلے وہ عالمین کو طے کر لیتا ہے. یہ طے کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ مکان کا ہے اختیار امام کے پاس. بِالطَّيِّ وَالنَّشْرِ، کسی شے کو پہنچانا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ سکتی ہے، یا پہنچنا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے امام پہنچ سکتا ہے. یہ سارے اختیارات کس کے اختیارات ہیں؟ اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اب آپ کا ذہن میرے ساتھ ملا، اب بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ خالق نے اس امام کو جن پہ صلوات پڑھ کے ان کے کمالات کو بڑھا رہا ہے، ان کے قرب کو بڑھا رہا ہے. کتنے اختیارات دیے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب بات کو اسی ان کا اختیارات آپ نے دیکھ لیا کہ عالمین میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مختار کون ہے؟ امام. اختیارات کلی کا مالک کون ہے؟ امام. زمانے کا اختیار ہے، مکانات کا اختیار ہے، کل کا کل اختیار عالمین کا کن کے پاس ہے؟ امام کے پاس. جیسے وہ ہوا بکل شیء محیط وہو علی کل شیء قدیر وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. جس پہ شے پہ وہ اعلان کر رہا ہے وہ ساری شے امام مبین کے پاس. بس یہ ہے کہ وہ دینے والا ہے، یہ لینے والے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ وہ دینے والا ہے، یہ لینے والے ہیں. یہ دیکھیں اسی لینے اور دینے کا قرب ازل سے بڑھ رہا ہے. اب آپ ابھی میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اب اللہ کی ذات کا جو حضرات توجہ نہیں فرمائیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی. اللہ کی ذات کا ادنا مرتبہ ہویت. رات کو ہویت کی بات آئی سمجھ؟ کل جو میں نے ہویت بیان کی ہے، احدیت، الوہیت، ہویت، احدیت، کل بیان کیا یا نہیں کی؟ دہرانا مقصود نہیں. یہ کیا ہے؟ الوہیت. انبیاء الوہیت کے پرچار میں، آل محمد ہویت کے پرچار میں. قرب احدیت کا ہے. قرب کس کے لیے؟ احدیت کے لیے. قرب کو بڑھایا جا رہا ہے. اللہ کی احدیت کا قرب جو کمال ہے اس کمال کو بڑھایا جا رہا ہے. اور اس ہویت کے مظہر کون ہے؟ آل محمد. اللہ نے ان کو کس سے بنایا ہے؟ اپنے نور ہویت سے. اتنی بات سمجھ آئی؟ سمجھ آئی نہ سکا؟ خدا کے لیے یہ باتیں چونکہ اہم ہیں. وہ میں دیکھ رہا ہوں آپ بالکل چہرے ایسے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ان 14 کو کس نور سے بنایا؟ رات میں نے بات یہاں طے کی تھی. کس نور سے بنایا؟ اپنے ذاتی نور ہویت سے. نور ہویت سے ان 14 کو بنایا. ٹھیک ہے. اور اپنا ذاتی نور سے اختراع کیا، ذاتی نور سے ایجاد کیا، ذاتی نور سے انشاء کیا، ذاتی نور سے مشتق کیا، ذاتی نور سے خلق کیا. راتی میں ساری باتیں میں نے بتائی. یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. خدا کے لیے یہ اللہ نہیں ہے. ان کا بننا ہی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. یہ بنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
آپ کی پریشانی نہیں، مجھے پریشان نہ ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ بابا یہ کیسے بنایا اللہ نے؟ ان کو نور ہویت سے بنایا، اپنی ذاتی نور سے ان کو بنایا۔ یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب جناب میں ان کو اب میں ملانا چاہتا ہوں کہ اللہ ان کا قرب اپنے کمال کے ساتھ کیوں بڑھانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ادنا مرتبہ ہویت انانیت ہے۔ یا ٹھیک ہے، یہ دیکھ میں نے ایک لفظ گئی پریشان ہوں۔ اللہ کی ذات کا کیا کریں؟ لفظیں سمجھانے کے لیے لفظوں ہی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھانے کے لیے مجھے اشاروں سے سمجھائیں گے نہیں سمجھ آئے گا۔ سمجھانے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ صحیح لفظیں ہوں گی۔ آپ کو جو سمجھانا ہے تو کیسے سمجھایا جائے؟ لفظوں سے۔ مجھے لفظوں سے سمجھانا ہے۔ لفظوں میں سمجھانے کے لیے تصور کچھ اور نہیں ہوتا، سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ سمجھانا ہے بابا، سمجھانا ہے۔ نئی لفظوں کے بغیر میں نہ سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات کا ادنا مرتبہ، وہاں کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال ہے۔ اس کا ادنا مانے جو چھوٹا مرتبہ ہے۔ اللہ کے لیے اب چھوٹا مرتبہ کہنا بھی اب کیا کریں؟ سمجھانا تو مقصود ہے کہ اللہ کا ادنا مرتبہ ہویت، اللہ کا ادنا مرتبہ ہویت ذات کا انانیت ہے۔ الف نون یہ تے انانیت کے معنی، انا معنی میں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی ذات، کوئی اب میں ایسے نہیں چھوڑوں گا جناب، اللہ کی ذات کا ادنا مرتبہ ہویت جو اس کی ذات ہے نا، ذات کا جو ادنا مرتبہ سمجھانے کی آتا ہے خدا کے لیے، وہاں یہ ادنا اعلیٰ کے مرتبے نہیں، وہ علی الاعلیٰ ہے، لیکن سمجھانا مقصود ہے۔ سمجھانے کے لیے ہمیں لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اللہ کی ذات کا ادنا مرتبہ ہویت انانیت ہے، اس کا میں ہونا۔ میں کیا فرمایا؟ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ خدا کے طرف میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں۔ صحیح توجہ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، میں نے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا، لقے و رفا، تاکہ مخلوق سامنے ہو میں پہچانا جاؤں۔